الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. میرے دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ کا وعدہ تو میں نے شب معراج میں پورا کر دیا ہے، اس لیے آج بات آگے کریں گے. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کے ساتھ. قرآن پاک نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے، اور کہی تو اصحاب محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رحماء بینہم. ہر کلمہ والا دوسرے کلمہ والے کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی رکھتا ہے، ایک دوسرے سے اپنی حاجت کو دبا کر کے دوسرے کی حاجت کو پوری کرنے کا ایمان والا جذبہ رکھتا ہے. ایمان جب بنتا ہے دوستو تو ان صفات میں چار چاند لگ جاتی ہے، اور جب ایمان گھٹتا ہے تو لوگ ہر آدمی اپنی خوشی کو دوسرے کے غم کے اوپر تعمیر کرتا ہے. ایمان جب بنتا ہے تو اپنے کو انسان غم میں ڈال کے دوسرے کی خوشی کو مقدم کر دیتا ہے، اور جب ایمان بگڑتا ہے تو انسان دوسرے کے غم پر اپنی خوشی کو تعمیر کرتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. جی قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ صحابہ میں کیا تھا؟ ایثار، اپنی حاجت کو دبا دینا. ضرورت ہے، یعنی کہ ضرورت نہیں ہے، ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت کو پوری نہ کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا. اس کے بے شمار واقعات ہیں صحابہ میں. ایک میدان جہاد میں کئی صحابہ زخمی گرے ہوئے ہیں. ایک شخص پانی لے کے اپنے رشتہ دار عزیز کے پاس پہنچا پانی پلانے کے لیے. وہ کہہ رہا ہے العطش العطش. جب انسان کے جسم سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے، تو انسان کو پیاس لگتی ہے. اپنے عزیز کے پاس پہنچا پانی لے کر کے، تو اس نے کہا کہ میرے پڑوس میں جو گرا ہوا ہے ساتھی، اس کو پلا دو. تو دوسرے کی طرف گیا پانی لے کر کے. دوسرے نے کہا تیسرا میرے بازو میں کراہ رہا ہے، کرب کے عالم میں ہے، بے چینی کے عالم میں، اس کو پلا دو. ان کے پاس گیا، اس نے اپنے پڑوس میں چوتھے کو کہا، اس نے
7ویں کے پاس جب یہ پہنچا ہے تو اس کی جان، اب 6 کے پاس آیا تو 5ویں کے پاس آیا تو 4 کے پاس آیا تو 3 کے پاس آیا تو 2 کے پاس آیا تو اپنے عزیز کے پاس آیا تو پانی اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایسا شدید وقت ہے کہ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں. یہ تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بلند مینارہ ہے. جی کہ جو لوگ آپس میں خوریزیاں کرتے تھے، سگی ماں سے شادیاں کر لیتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انسانیت ان کے نام پہ ماتم کر رہی تھی. جی درندے تو درندے، انسان انسان سے پناہ چاہ رہا تھا. ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربانی صفات سے، ملکوتی اخلاق سے اتنا مزین کر دیا. ایسے وقت میں کوئی کسی کو یاد رکھتا ہے؟ نہیں. جی تبھی نا قرآن نے کہا رضی اللہ ورضوا عنہ. اور بکری کے سیری کا واقعہ مشہور ہے، سنانا نہیں آپ کو مجھے. جی حضور کے مہمان آ گئے. آپ کے یہاں تو فریج میں ضرور ½ کلو سیب ضرور ہوگا. اس وقت آم کا موسم ہے تو کوئی انور رٹھور کھاتا ہے، تو کوئی چوسا کھاتا ہے، تو کوئی کچھ سب کے فریج میں ہوگا کچھ نہ کچھ. خان صاحب ہوگا نہیں ہوگا. اور رسول اکرم کے مہمان ہیں، عشاء کے بعد کا وقت ہے. آپ سوچ رہے کون مہمان کی میری ضیافت کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا. آپ ہوتے تو کہتے میں ذرا پہلے بیگم سے پوچھ تو لوں یا رسول اللہ. یہی نہ کہتے آپ اگر بڑے کریم بنتے تو کہتے یا رسول اللہ بیوی سے ذرا پوچھتا ہوں ٹیلی فون کر کے. کیا بولتے آپ لوگ؟ اویلیبل ہے یا نہیں؟ بڑے استاد ہو تم لوگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی اویلیبل کرنے میں ادھر سے کٹوت کر رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک گڑ سکھایا. گڑ سمجھتے ہو؟ کھانے والا نہیں، بخاری کی روایت ہے. گڑ بتا دوں؟ آپ کو بھی پتا ہے. انفق، تم دیتے رہو وہ تجھے دیتا رہے گا. یہ گڑ بتایا، بخاری کی روایت ہے یہ. اور یہ حدیث قدسی ہے کہ تم دیتے رہو، لینا چاہتے ہو تو دیتے رہو، تم کو وہ دیتا رہے گا. جی اور روایت میں ہے دوسری حدیث، اللہم آتی منفقا. یہ الٹرپ نہیں ہے، موری لوگ سب بیٹھے ہوئے مجھے ماریں گے جوتا سے اگر غلط بولوں. حدیث میں ہے کہ اللہم آتی منفقا. صبح میں جتنے ملائک ہیں آسمان و زمین کے بیک زبان دعا کرتے ہیں. کیا کہ اللہ جو خرچ کرے اس کو تو اپنے خزانے سے دے. ہم بولتے نہیں بابا تھوڑا سیونگ. بڑے سیونگ والے آ گئے. آپ لوگ بولتے سیونگ، اپنے جان پر بھی سیونگ کرتے ہو ظالموں. جنت کو لینے کے لیے سیونگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنت کمانے کے لیے بھی کوئی سیونگ ہوتی ہے؟ اللہ کرے، اللہ کرے. حدیث قدسی میں رسول اللہ کو کرے. جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کر رہے ہیں. آپ جیسا اگر مال ہوتا رسول اللہ کے پاس تو اللہ جانے وہ کیا کرتے. جن کے گھر میں کچھ نہیں ان کو اللہ کرے. انفق، بخاری کی روایت. تو فرشتے کیا دعا کرتے؟ اللہم آتی منفقا. اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو تو دے. اور بد دعا بھی کرتے. بد دعا نہیں سناؤں گا، اسی روایت میں بد دعا بھی. اور جو نہ دے اس کے مال کو تو تلف کر دے. وَأَتْلِفْ مُمْسِكًا. جو نہ دے ممسک، جو نہ دے
تو اللہ یہ تو فرشتے یہ نہیں کہتے اس کا جو مال ہے نا وہ مال ضائع ہو جائے، اس کے کام نہ آئے. ضائع ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ غرق ہو جائے، اس کے کام نہ آئے، اس کے کام نہ آئے. ایسے بہت سارے ہیں دنیا میں واقعات. جی ایک صاحب مجھے ملے بیچارے ملٹی ملینئر، اچانک بیمار پڑ گئے. اب اپنی مرضی سے علاج کرنا چاہتے ہیں اپنے پیسے سے، علاج میں لگتا ہے لمبا خرچہ. تو بیٹے لوگوں نے کلوز کر دیا پاپا کو. یہ ماں کو کرے ممی آخر پاپا کی تو عمر اتنی ہو ہی گئی ہے اور وہ تو انسان کی عمر آتی ہی آتی ہے، اجل آ ہی جائے گی، تو خامخواہ کے لیے پاپا ڈیڈی پر اتنا پیسہ خرچ کر کے کیا کیجیے گا ممی؟ یعنی اس کو جانے دو اور اس کے مال کو میری طرف آنے دو. اس کو جانے دو اور اس کے مال کو میری طرف آنے دو. ارے بابا اپنے ہی ہاتھ سے اپنی آخرت کو کچھ کما لو. یہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے میں مر جاؤں گا تو میرا بیٹا قرآن مولوی کو پڑھوا کر کے 30واں تیجا کرواوے گا، چوتھائی کروائے گا، جی تو برسی کروائے گا، ان چکروں میں نہ رہو، ان چکروں میں نہ رہو. اچھا بات تو دوسری ہے. تو صحابی کو اور حضور نے فرمایا میرا مہمان کون رکھے گا؟ صاحب نے کہا میں رکھوں. لے گا گھر. یا اللہ. بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا ہے جس سے ایک آدمی کسی کا تھوڑا گزارا ہو سکتا ہے. تو بھائی کیا کریں پھر؟ مہمان تو رسول اللہ کا ہے. خیر بیوی نے کہا کوئی غم نہیں ہے، دسترخوان بچھا دیا گیا. وہ قصہ بھی آپ کو معلوم ہے، قصہ تو سبھی معلوم ہے آپ کو. ہاں اندھیرا کر دیا. ہاں گل نہیں کیا ایسے. دسترخوان بچیا، مہمان جب کھانے لگے تو بیوی چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا. صاحب خانہ جھوٹ کا پلیٹ میں اپنے ہاتھ لے جا رہے اور منہ تک لا رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ کچھ اب کھاتے واتے نہیں تھے اور مہمان سمجھ رہا ہے کھا رہے ہیں. میں جو کچھ تھا سب مہمان نے کھا لیا، انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور چپ چاپ نام خدا کا اللہ کا لے کے ہو گیا واقعہ. رات گزر گئی. فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، انہوں نے بھی پڑھی. حضور نے فرمایا ادھر آؤ. بیچارے ڈر گئے، یہ پتہ نہیں کچھ کر رہا تم نے کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی. یا اللہ، سمجھے کہ شاید میں نے اکرام میں کچھ کمی کر دی ہے جی، تو میرے کو اللہ تعالیٰ نے میرے عیب کو فاش کر دیا. کہ نہیں بولو، گھبراؤ مت، ڈرو مت. کیا کیا تھا تم نے؟ پوری کہانی سنا دی. جی تو کہاں سنو، زمین والے نے نہیں، عرش والے نے تیرے اس بیوی کے عمل پر اور تیرے اس عمل پر قیامت تک کے لیے ہر کلمہ والے سے اس جملے کو قیامت تک پڑھوائے گا. اور عرش پر رب ذوالجلال قیامت کے دن جب قرآن سنائے گا تو پوری خلائق کو تیرے اس واقعہ کو سنائے گا. یہ قرآن میں آیت نہیں ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جی وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک چیز معلوم ہو گئی یہاں کہ معلوم ہوتا ہے کھلانے کے لیے یا ایثار کرنے کے لیے ملینئر ہونا ضروری. ملینئر تو دیتا ہی نہیں. میرا اپنا تجربہ ہی بھائی معاف کر دینا. جس کے جیب میں 100 کا نوٹ ہو وہ کبھی بھی اس کو توڑوا کر کے 5 روپے نہیں دے گا، اور جس کے جیب میں 5 ہی ہو تو وہ کیوں نہیں دیتا؟ بولو وہ کیوں نہیں دیتا؟ چلڑ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. چلڑ ہو جائے گا. دیکھ لو چلڑ وہ پھل جاتا ہے بدن میں کبھی کبھی.
चिल्लर समझते हो? एक छोटा छोटा सा वो होता है कीड़ा, वो गर्मी के दिनों में बेचारे गांव में जो लोग रहते हैं ना, उसके पसीने की बदबू से जिसमें फल जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठंडियों में होता है। यहाँ भी होता है मौलवी साहब, आप रहते हैं कंडीशन में इसलिए आपको नहीं पता लगता है। जाकर जरा देखिए सोनापुर में लोगों मजदूर, अलखोज में जाकर गरीबों को देखिए। अल्लाह ने करे चिल्लर फल जाए हमें, जिसको मुबारक हो चिल्लर उसी को मुबारक हो। जी क्यों नहीं देता? बोलो बाबा क्यों नहीं देता? हालांकि उसके पास तो 100 है। तो तजर्बा ये है, तजर्बा लाइफ में आप भी कीजिएगा। जब तक आपके पास नहीं रहेगा आपको देने का जज्बा रहेगा। जैसे जैसे माल आता है तो धीरे धीरे वो अपना रंग भी चढ़ाता है, बदलता नहीं बाबा, रंग अपना चढ़ाता है। अच्छा बाबा, तो सहाबा आपस में बड़े ही, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह क्या हो गया? पूरा कहानी सुना दिया। अब हम कुरान में पढ़ते हैं, क़यामत तक पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे? अल्लाह ने इनके छुपे हुए मामले को, इखलास को इतना आउट ऑफ अर्श कर दिया कि क़यामत तक पढ़ी जाएगी। और क़यामत में खुद अल्लाह इस वाक़या को जब कुरान सुनाएंगे मखलूकात को, तो इसको पढ़ के आदम से लेकर के और रसूलुल्लाह तक जितने लोग आए उन सबको सुनाएंगे। लो सुनो जी, देखो यही है वो सहाबी जिसकी बीवी ने चिराग गुल किया था, उसका क्या मजा होगा? उसके तो टास्क निकल जाएंगे, उसके तो इज्जत का, शराफत का, करामत का, अल्लाहु अकबर, पूरे खलायक पर एक झंडा बुलंद कर दिया जाएगा। हालांकि चंद नवाले रोटी के थे, या क्या होगा अल्लाहु आलम। तो इसका क्या नाम है दोस्तों? ईसार इकराम। आजकल क्यों हम लोगों में इकराम नहीं है? हर आदमी दूसरे से लेने के चक्कर में है। ये आदमी मेरा इकराम क्यों नहीं करता? ये आदमी मेरा एहतराम क्यों नहीं करता? जी, जिस दिन ये दिमाग से निकल जाए हर आदमी सोचे मैं ही देखिए दो बात है। आज ये है दुनिया में जज्बा कि हर आदमी मेरी माने, इसलिए टेंशन है। जब सोच लेगा आदमी कि मुझे दूसरे ही की बात माननी है, तो फिर आपका किसी से झगड़ा नहीं। ये तजर्बा करो। ये और मौलाना तारिक जमील एक वाकया बयान करते हैं। कहते हैं कि एक मासी थी धोबन, उसकी बेटी से, बहू से घर में खूब झगड़ा हो, दिन भर झगड़ा। तो मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि मेरे पास आ गई, कहा मौलवी जी एक मुझे तावीज दे दो। ये मेरी बहुएं हैं ना, ये बेटियां हैं ना, इन सब दिन भर मेरा दिमाग खा जाती है, दिन भर झगड़ा रहता है, टेंशन रहता है। तो मौलाना तारिक जमील ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक कागज को लपेटा और लपेट के कहा देखो जब तुम्हारा बहू से, बेटी से, घर में जिससे टेंशन होने लगे, बस इस तावीज को दांत के नीचे, और जितना वो बोले उतना तुम ज्यादा दबाओ। हाँ कैसी कुछ कहा नहीं समझ में आती बात, क्योंकि झगड़ा तो यही करती थी, यही बुद्धि सबके लिए आजाद बनी हुई थी। तो जब बेटी बोले, बहू बोले, तो उसने तावीज को रखा दांत में, जोर से दबा, एक न बोले। 2 दिन 3 दिन में लोगों ने, घर वाले ने सोचा क्या हो गया इसको, बुद्धि को जन्नत बन गई, घर क्या बन गया, जन्नत। 1 हफ्ते के बाद मौलाना तारिक जमील के पास आई और पंजाबी में कहा कि तुमने तो पुत्र मुझे ऐसी तावीज दी कि कोई किसी से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं। तो झगड़ा तो जड़ तो यही थी। अब इसको मौलाना ने कहा जब भी कोई बात हो तो इसको दांत से बोलना नहीं, बस देखो इसी को कुरान ने कहा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। हालांकि मौलाना ने कुछ लिखा उखा नहीं इसमें, बस यूं ही मोड़ मार के कागज दे दिया, उसने दांत में जहां बोलना शुरू करे बहू, लेकिन बोलना ही करें। अब पूरा घर अमन शांति हो गया। जी हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को लिखा है, कहा कि हर आदमी की कोशिश यह है कि दूसरा मेरी बात को एक्सेप्ट करे, इसीलिए पूरी दुनिया जहन्नम बनी हुई है। हर आदमी ये सोचे कि मैं दूसरे की बात को मान करके अपनी जिंदगी,
تو پھر دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے گی نہیں بن جائے گی؟ آج ٹینشن یہی نہ ہے بھائی، ہر آدمی فساد کی جڑ یہی، میاں بیوی میں جھگڑے ہو تو بھی یہی ٹینشن ہے، بہو ساس میں جھگڑا ہو تو یہی ٹینشن، بھابھی اور نندوں میں جھگڑا ہو، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے اس وقت۔ کوئی مولوی کوئی مفتی کسی کا گھر اس جہنم سے پاک نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، الا اس کو لگانا پڑے گا، الا ماشاء اللہ۔ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے اس وقت۔ کیوں؟ ساس بہو کو بیٹی بنانے کو تیار نہیں، اب بہو ساس کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں، نندیں بھابھیوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹیاں کہاں جا رہی ہے برقع پہن کے؟ اچھا ممی آ رہی ہوں میں خالہ کے گھر سے، اور جا رہی ہے فرینڈ کے ساتھ مال میں، تو ماں پردہ رکھ دے گی، اور بہو بیچاری دھوکے سے کبھی اگر کھڑکی کا پردہ اٹھا کے باہر دیکھ جائے تو بول دے گی تو پائشہ۔ کیسے رہے گا نظام؟ بتائیے آپ، کیسے چلے گا نظام؟ تو آج کی روایت میں آ گیا کہ تواصل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا بھائی، اب اس پر روایتیں آ گئی، ذرا سنیے غور سے جی۔ سب سے زیادہ جس چیز کا ثواب انسان کو جلدی ملتا ہے وہ ہے اپنے حقیقی ذوی الارحام، خالہ، پھوپھیاں جی، چچی، بیٹی، قریبی رشتہ دار جو ہیں، ان کے ساتھ انسان بھلائی کا معاملہ کرے۔ ابھی آ رہی ہے دیکھیے، بہت سارے لوگوں کو ہوگا کہ وہ تو مولوی صاحب ہم کو ستاتا ہی ستاتا ہے۔ ارے بھائی، وہیں پر تو اخلاق ظاہر ہوگا۔ اگر بندہ تمہارے ساتھ اکرام کرتا ہے، تم بھی اکرام کرتے ہو، تو اس کا نام تو اخلاق نہیں ہے خان صاحب بابا۔ اخلاق کس کو کہتے بیٹا خان صاحب؟ ایک آدمی آپ کو گالی دیتا ہے اور آپ اس کو دعا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اخلاق۔ اور ایک آدمی آپ کو چائے پلاتا ہے اور پھر آپ اس کو دعا دیتے ہیں، تو اس کا نام اخلاق نہیں ہے، شریعت میں اس کا نام ہے مکافات۔ ہم نے مکافات کو کیا بنا لیا؟ اخلاق بنا لیا۔ مکافات کو اخلاق بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مشرک نے اعزاز نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے سب کے ساتھ یہ اخلاق کا معاملہ کیا، عفو کیا، درگزر کیا۔ اور جانتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ تو اولین آخرین کا ثواب کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھو ایک ہی آدمی نے اٹھایا، میں بھی اٹھا لوں گا، زور سے اٹھاؤ، دونوں اٹھا لو۔ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کو اولین و آخرین کا اجر دیں گے، اولین و آخرین کا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ جس کے اندر یہ تین خوبی ہوگی اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر۔ سل من قطعک، جو تجھ سے منہ پھیرے تو اس سے مل، جو تجھ سے کٹے ملنا نہ چاہے تو اس سے مل۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور جو تمہیں ظلم کرے، ظلم کرنے والا ظلم کرتے کرتے تھک جائے لیکن تم معاف کرنے میں نہ تھکو۔ ظلم کرنے والا تھک جائے لیکن تم معاف کرنے میں نہ تھکو۔ واعف عمن ظلم واحسن من اساء الیک، اور جو تیرے لیے برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ کس کا معاملہ کر؟ احسان کا معاملہ کر۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا جی۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں سنو، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. برائی اور بھلائی ایک نہیں ہو سکتی. بھلائی اللہ کی طرف جائے گی، بھلائی جنت کی طرف جائے گی، بھلائی محمد کے ساتھ جائے گی. برائی جہنم کی طرف جائے گی، برائی غضب الہی کی طرف جائے گی، برائی نمرود، قارون، شداد، حامان تمام ملعونین کے ساتھ جائے گی. آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ بولو 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 بابا، بول دو. ارے بابا بولو. لو لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. بڑے حسن اسلوبی کے ساتھ، بڑی خوبیوں کے ساتھ برائی کے وقت اپنے آپ کو اس مقام سے گزار لو، صبر کے ساتھ جواب نہ دینا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اگر یہ کام تم کرو گے تو تمہارے درمیان اور جس کے درمیان خلش ہے، رنجش ہے، جی پنگا ہے، جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، کیا ہو جائے گا؟ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. ولی حمیم، جگری دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا. اور یہ بات آسان نہیں ہے جی. ما یلقاها، اللہ اکبر. آپ بھی کہو اللہ اکبر. یہ بات دل پہ نہیں آئے گی. لوگ تو بولیں گے ارے بے غیرت تو بہن کی سلوار کیوں نہیں پہن لیا یار، گالی سن کے آ گیا اتنا بڑا تگڑا جوان، تیری جوان ہی کس کام کی بے. ارے تو چوڑیاں کیوں نہیں پہن لی ممی کی. انڈیا پاکستان میں ایسا بولتے کہ ارے بے غیرت جا، تو نے تو اپنے باپ کا نام بھی آج بڑھا دیا. میں کہتا ہوں باپ کا نام نہیں بڑھایا، رسول اللہ کا جھنڈا بلند کر دیا. اب اپنے معاشرے نہیں بولتے ارے چوڑیاں پہن لیتا بے غیرت. یہ سب شیطان کے کلمات ہیں. اللہ کیا کرے؟ ما یلقاها الا الذین صبروا. جس وقت برائی ہوگی تو تم اس وقت خاموشی سے سنو. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کو ایک شخص نے لکھ کے بھیجا کہ آپ اپنے باپ کے ثابت النسب نہیں ہیں، آپ حرامی ہیں. لا حول ولا قوت. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسا آدمی جو صاحب تصرف بزرگ ہے، جن کو چاہتے ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے تھے اور حضور کی زیارت ہو جاتی تھی. ایسے ہی پوری ہندوستان پاکستان کے مولوی ان کے غلام نہیں ہیں. ایک مقام ہوتا ہے تصوف میں جس کو بولتے مولانا صاحب عالم. کیا بولتے؟ وہ اس کو صرف یہ حق ہوتا ہے کیونکہ وہ فنا فی رسول ہوتا ہے. خیر مولانا نے پڑھا، ہنس پڑے، اسٹیج پر پڑھا، ہنس پڑے. کہا بھائی آپ کو دھوکہ ہو گیا ہے. فلاں تاریخ کو میری ممی کا نکاح میرے پاپا کے ساتھ ہوا، میرے ابو کے ساتھ، فلاں فلاں گواہ تھے، اور شادی کے اتنے دن کے بعد میری ولادت ہوئی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ الولد للفراش وللآخر الحجر. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بچہ شادی کے بعد باپ سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور جو الزام لگائے اس کے لیے پتھر. تو کہا اتنے دن کے بعد میں پیدا ہوا ہوں، لہذا آپ شک شبہ میں نہ رہیے، یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی. اور اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات اپنے دل میں رکھتے تو دل میں رکھنے کے بعد آپ کے قلب میں انقباض ہوتا، ایمان میں کمی آتی. یہ بات جب آپ نے مجھے کہہ دی تو میں نے جب وضاحت کر دی تو اب آپ کے ایمان میں اطمینان ہو گیا. لے جوتا بھی مارا، جوتا بھی مارا دیکھو، لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ.
دیکھو تب نہ ولایت کا مقام مل گیا اس شخص کو، جی ولایت کا مقام مل گیا. اچھا بابا، تو اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ہوگے تو ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. جس کا نصیب اللہ کے نزدیک بڑا بلند ہوگا اسی کے بات ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، ضرور تیرے دل میں آئے گا یار میں تو کچھ تو بول دیتا، کم سے کم معاملے کی صفائی کر دیتا، یہی بول دیتا. اے مولانا صاحب بہت خوبصورت انداز میں معاملے کی صفائی تو کر دیتا. اللہ کہتے صفائی تو کیا کرے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بددین حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور سن رہے حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات اس نے اسی تیزن تاز کہہ دی کہ جس کا جواب دیا ابو بکر صدیق نے. تو حضور اٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ گئے؟ کہا ہاں جب تک تو چپ تھا تو تیری طرف سے فرشتے جواب دے رہے، جب تو نے اپنا جواب خود دینا شروع کیا تو فرشتے اٹھ گئے تو محمد بھی اٹھ گئے. لیکن سچی بات ہے یہ نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے. یہ اللہ ہم سب کو نصیب والا، اللہ ہم سب کو نصیب والا بنائے. اللہ ہم سب کو جی 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 جی. چلیے بابا، تو اللہ کیا کریں نزغن، دل میں کچکولے مارے گا، بار بار دل میں ایک ہوک اٹھے. ہوک بولتے نا اپنے اردو میں، ایک ہوک اٹھے، کچھ ہی کر لیتا، کچھ تو کہہ دیتا ہے. نہیں نہ فاستعذ باللہ، اس وقت کہو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. جی چنگیز خان کیسے مسلمان ہو گیا؟ جس نے پورے عراق کے کتب خانوں کو دریائے دجلہ میں ڈالا. مولانا علی میاں ندوی نے جیسے آدمی مورخ نے لکھا ہے کہ 100 سال تک دریا کا پانی کا رنگ بدلا ہوا تھا. مولانا علی میاں ندوی جیسا مورخ لکھنے والا ہے. کیسے مسلمان ہوا؟ ایک اللہ والے جا رہے تھے، اس نے بڑی گالیاں دی اس کو، الٹی سلٹی یہ وہ فلانا ہے کا. وہ ہنس رہے، گالی دے گا تو کوئی ہنسے گا خان صاحب؟ ہم تو ناک توڑے گا اس کا. مولانا صاحب مسجد نہیں ہوتا تو ہم اس کو بتاتا تھا کہ ہم بھی پٹھان ہیں. ہاں بولے گا نا بیٹا؟ نہیں ہم جواب نہیں دے گا، اللہ ہم کو ایمان دے گا، ہے نا بیٹا؟ انشاءاللہ ہم نہیں دیں گے جواب، اللہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اچھا بابا، وہ ہنسنے لگے. تو وہ چنگیز کہہ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہا ہے میں تو اس کو گالی دے رہا ہوں یار، تو کتا ہے تو بندر ہے تو خنزیر ہے تو تیری شکل ایسی تو تیرے چہرے پہ داڑھی ایسی تو فلان، اور یہ ہنس رہا. تو اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ ہنس کیوں؟ ایسے پوچھو. تو اس بزرگ نے فرمایا، نام یاد نہیں مجھے اس بزرگ کا، بزرگ نے کہا کہ ہاں میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، اگر میں ایمان کے ساتھ اللہ کی جناب میں چلا گیا، ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا تو تیری سب بات غلط ہو جائے گی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا تو تو کچھ بھی نہیں کرا، میں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گا اللہ کے نزدیک. تو چنگیز نے پوچھا یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ذرا پوچھو اس بڈھے کو. اب موقع مل گیا، پھر ایمان سمجھایا تھا، کہا بس مجھے بھی کلمہ پڑھا دے. یہاں سے تاریخ بدلی ہے. تاتاریوں کی تاریخ کی ابتدا ایک اللہ والے کی گالی سے بدل گئی. انہوں نے گالی سنی اور گالی کے بدلے میں اللہ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ کیا. اور رسول اللہ نے بھی تو یہی کیا تھا، بھائی. الٹی سلٹی سنتے تھے اور دعائیں جبھی نہیں اسلام پھیل گیا. اچھا بابا، تو اللہ کرے نذغن فاستعذ باللہ انہ هو. ہاں سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ان اہل البیت لیکونوا فجرۃ فتنمو اموالہم. اللہ اکبر. جن کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو گے، اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، بھلے وہ برے ہی کیوں نہ ہوں، تو اللہ اس کی جزا تم کو یہ دے گا کہ تمہارے مال میں بڑھوتری ہو جائے گی، بھلے وہ کتنے گندے ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو تو کتنا پیاری حدیث آ گئی. وَيُكْسَرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا. برکت آ جائے گی گھر کے اندر، جی برکت آ جائے گی. یہ فضیلت ہے اس کی. اور سنیے، ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى. ایک آدمی کی زیارت کے لیے جا رہا، فارسل اللہ له على مدرجته ملكا. ایک فرشتہ آ گیا راستے میں اس سے ملنے کے لیے. فلما اتى عليه قال اين تريد. تو کہاں جا رہا ہے بابا؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه. میں ایک آدمی سے جا رہا ہوں اللہ واسطے ملنے کے لیے.
قال هل لك عليه من نعمة تربها، کا اس کا تجھ پر احسان یا تیرا اس پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تو جا رہا ہے؟ اس نے کہا لا کچھ بھی نہیں، بس میں تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا سن، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے پاس آیا ہوں۔ لے کیوں آیا بابا؟ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، آج تو اللہ کا دوست بن گیا، تو ایک اللہ کے لیے ایک شخص سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی محبت اللہ ہی کے لیے، ہم بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کریں اور آپ بھی ہم سے۔ جی حدیث قدسی ہے، معاذ بن جبل راوی ہیں، بخاری میں روایت ہے، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، قیامت میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر آدمی پسینے میں غرق ہوگا، ایک عرش سے آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں صرف میری وجہ سے محبت کرتے تھے؟ اللہ فرمائیں گے اذلہم، ان کو میرے سائے میں آج جگہ مل جائے گی جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، ساتھ میں ایک یہ آدمی۔ تو اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے سے کس لیے محبت کریں؟ اللہ کے لیے محبت کریں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم بھی آپ سے اللہ کے لیے اور آپ بھی ہم سے اللہ کے لیے۔ اے اللہ ہماری محبت کو اچھی کر دے۔ سنیے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، اور سب سے اچھا ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے حق میں اچھا بھلا وہ ہے جو وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ہم تو اللہ کے پڑوسی ہیں بھائی، مسجد ہمارا اللہ ہی کے گھر میں ہے نا، صرف دیوار حائل ہے، اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لے۔ بہت کم آمین کا بصیر لوگ ہیں، نہیں چاہتے میں اللہ والا بن جاؤں گے۔ ارے تم بناؤ گے مجھے اللہ بنائیں گے، کبھی آمین کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ بول دو ابھی آمین، اللہ مجھے اپنا ولی بنا دے، اللہ آپ کو بھی اپنا ولی بنا دے۔ خزانہ تو انہی کا ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں آپ بھی چلیے، ہم آگے آگے چلے تو آپ پیچھے پیچھے آئیے، میں امام ہوں تو آپ مقتدی بن جائیے، لیکن چلیں اللہ کے پاس، سب جھمیلا ختم کریں۔ کوئی نہیں ہے ہمارا اللہ کے سوا، ہمارا کوئی بھی نہیں بابا، کوئی بھی نہیں۔ ڈرافٹ بند کر کے دیکھ لو انڈیا پاکستان، اگلے مہینے گالی نہیں آئی تمہارے نام تو تمہارا نام ہے، پوری زندگی کما کے دیتے رہو، واہ رے موڑی، ارے کیا بیٹا میرا معین، اوہو 50,000 روپیہ بھیج دیتا ہے بھائی، 4 مہینہ بند کر کے ٹیسٹ کے لیے تو دیکھے ذرا، ارے وہ تو جورو کا غلام ہو گیا، انڈین بولتے جورو کا غلام ہو گیا۔ ارے دوپٹے کی لگ گئی خوشبو، اللہ نہ کرے معین کو لگے، سب کو لگے، کہو آمین آمین۔ ارے اپنے حقیقی دوپٹے کی خوشبو لگنا تو اللہ رسول کو پسند ہے، کیوں بد دعا دوں تمہارے لیے میں؟ لیکن اتنی خوشبو نہ لگ جائے نسیم کے مولانا کو بھی بھول جائے، ہاں نہیں اتنی بھی نہ لگے جی، ہاں اللہ کرے لگے لگے۔ حق حلال جو ہے بڑی اچھی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سنو، جبرائیل میرے پاس آئے اور اتنی مجھے تاکید کی پڑوسیوں کے لیے کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی مال میں اللہ ان کو شریک نہ کر دے، وہ اللہ کا شکر شریک نہیں کیا۔ ہم تو بہنوں کو میراث نہیں دیتے تھے، پڑوسی کو کدھر دے دیتے تھے صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر فرمائے۔ سنیے، اسما بنت ابی بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ نہیں بابا، 1.5 ساس، حضرت عائشہ سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ بڑی ہیں، تو چھوٹی کو نا سالی بولتے ہیں۔ یار اردو کی کیوں ٹانگ توڑتے ہو میرے سمجھ؟ سالی بولتے بیوی سے جو چھوٹی بہن ہوتی ہے اس کو سالی بولتے اردو میں، اور بڑی بہن کو کیا بولتے؟ 1.5 ساس۔ مراٹھی ساس تو بولتے ماں کو، 1.5 ساس بولتے نا بول صاحب، 1.5 ساس بولتے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ تو حضرت اسما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1.5 ساس ہے، حضرت عائشہ کی بہن ہے، دونوں کی ماں الگ الگ ہیں۔ خیر، یہ حضور کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں تو مشرک ہے، یعنی ابھی اسلام نہیں قبول کی ہے، اور میرے پاس آ گئی وہ مکے سے ملنے کے لیے، چونکہ میں بیٹی ہوں تو کیا کروں، کیا میں اس کا اکرام کروں؟ اللہ ان امی قدمت وہی راغبۃ، اسلام سے بہت ہی بددل ہے، اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ افاصل امی، تو میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کروں، صلہ معاملہ کروں،
اللہ اکبر. قال نام سلی امکی، کہا اپنی ماں کے ساتھ تو ماں تو ماں ہے بابا، ماں دنیا میں کوئی بدل نہیں جاتا. جب بھی میں ہندوستان جاتا تھا آنے کے دن ماں میری بوڑھی تھی، اتنا روتی تھی پوچھو. ابھی میں گیا ہوں، رخصت ہوتے وقت ایسا لگا جیسے گھر ہے، بار ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، لیکن لگتا ہے کہ بس اجڑ گیا. وہ آنسو اور وہ سر پہ ہاتھ رکھتی میرے، آیت الکرسی پڑھتی، مجھے دم کرتی، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین پڑھتی. اسی لیے میں نے آج اس کو پڑھا ان کی یاد میں فتوا. یہ پڑھ کے مجھے دم کرتی اور پھر اس کے بعد رخصت کر دیتی. اس آیت الکرسی میں ایک برکت ہے، ماں والے سن لو، اس پر عمل کر لینا. شفیق خان بیٹا، امی کو میرا سلام کہنا اور ضرور اس عمل کو کرنا. جن لوگوں کی ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو، اگر بیٹا کو بیٹی کو رخصت کرتے وقت آیت الکرسی سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ دے تو اس کی ملاقات موت سے پہلے کنفرم ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات یا آ گئی؟ اب میری ماں، میں پچھلے دفعہ جب گیا ہوا تھا بیمار تھی، اسی میں گیا تھا، میں سب کو پتا ہے، لیکن چلتے وقت پھر انہوں نے مجھے آیت الکرسی پڑھ کے سر پہ دم کر دیا. میں نے بھی ان کو آیت الکرسی پڑھ کے دونوں جانبین پڑھے. مولوی صاحب آپ بھی اس عمل کو کیجیے، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، مجھ کو میرے والد نے سکھایا تھا. جانبین سمجھ گئے نا؟ ارے ہر ایک دوسرے کے، یار مجھے انگریزی نہیں آتی نا. ایک دوسرے کو، آپ ان کے سر پر، وہ آپ کے سر پر، ابو آپ کے سر پر، ابو کے سر پر آپ، بیٹا ہے بیٹا کے سر پر آپ بیٹا آپ کے سر پر، بیوی ہے بیوی کے سر پر آپ کے سر پر بیوی. یہ نہیں پڑھ کے دم کیا تھا رخصت کرتے ہو، اسی لیے دعائیں مانگ رہے. ہم کتنا سکھائیں کتنا سکھائیں. خیر پڑھ کے دم کر دیا انہوں نے. ابھی میں گھر سے آیا علی گڑھ سے چلا گیا میں ناگپور. دن میں پہنچا ہوں، رات میں فون آ گیا 8 بجے بڑے بھیا کا کہ امی سیریس ہیں. میں نے فون پر بات کی ان سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کہتی ہیں بیٹا بہت تکلیف ہے اور دعا کرو میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ میری مغفرت کرے. یہ کہہ کے انہوں نے ٹیلی فون رکھا اور کلمہ پڑھ کے روح پر بات کر دی. مجھ سے آخری بات ہوئی. میں ناگپور سے قریب چندراپور، مہاراشٹری لوگ جانتے ہیں، چندراپور میں تھا. اب میں پریشان ہو گیا، یا اللہ میں کیا کروں، کیسے پہنچوں. ان کی ایک خواہش بھی تھی کہ یہی گناہگار بیٹا میرا جنازہ پڑھا، جبکہ میں 10 بھائی ہوں، سبھی عالم ہیں ماشاءاللہ. لے بمبے سے ایک دوست کا فون آیا کہ آپ پریشان مت ہو جائیے، آپ کسی بھی فیکس کی دکان میں جائیے، میں ٹکٹ ارینج کر کے بھیجتا ہوں آپ کا. بیچارہ اس نے ٹکٹ کر کے بھیجا. چندرپور سے ناگپور گیا، ناگپور سے رادیر سورت میں گیا، سورت سے پلین پکڑا گیا بامبے، بامبے سے کنگ فشر پکڑا گیا پٹنہ، پٹنہ سے گاڑی پکڑی پہنچا گھر مغرب کے وقت اور عشاء کے بعد ان کو دفن کر دیا. اللہ نے ملاقات. یہ بہت مجرب عمل ہے، آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں. علم تو پھیلانا ہے نا بھائی، مرنے سے پہلے جتنا پھیل جائے اچھا ہے. پر اپنی ناجائز سوئٹی پہ مت پڑھ لینا قرآن کی آیتوں کو. ہاں یہ چھوکرے لوگ مجھے مروانا کہیں بھی. ہاں وہ بھی کہنا ضروری ہے. ہنس رہے سوئٹی کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھنا ہی گناہ ہے تیرا. تو کبھی تم قرآن کو وہاں استعمال کرو گے تو تمہاری اور پٹائی نہ ہو جائے. تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں مسئلہ. ہاں ہنس رہے، واہ بیٹا ہنس رہے، بڑے خوشی سے ہنس رہے. ہاں خود ذمہ دار، پھر بھی کریں گے تو خود ذمہ دار. خود ذمہ دار ہے، خود ذمہ دار ہے. نہیں سوئٹی کے وقت یقین جانیے یہ نہیں پڑھ سکتا، بھول جائے گا. حلال میں قرآن استعمال ہوگا اور حرام کے وقت اللہ بھلا دے گا. وہ اپنی کتاب کا خود محافظ ہے. ارے تم خیال میں نہ رہنا قرآن کے، قرآن اپنا محافظ خود ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چلیے بابا اب ذرا اور بھی سن لیجئے مخدرات. آخری خطبہ میں آ گیا. خطبہ میں آ گیا. حکومت اعلان کر رہی ہے کہ سالانہ 300 ملیار ڈالر، ملیار مطلب ملین، 300 ملین ڈالر روزانہ ہر سال حکومت یو اے ای کی خرچ کر رہی ہے کہ منشیات، مخدرات، یہ جو کیا بولتے حشیش مشیش اور گرد مرد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ سب بلا مصیبت اللہ بچائے. ہم کو تو اللہ نے بچا لیا انشاءاللہ. اللہ میری اولاد کو بھی بچا، اللہ آپ کی بھی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو بچا. اس نے دنیا میں تباہی مچائی.
تو یہ خطبہ میں کریں کہ لو انفقت علی الفقراء والمساکین لاغنتکم، اتنا پیسہ فقیر مسکین کو دے دیا جائے تو غنی ہو جائے، اتنا پیسہ دے دے تو غنی ہو جائے۔ سنو، یہ تو وہ ہے جو اس کے روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس پر کتنا خرچ ہو رہا ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم، وہ اللہ ہی کو معلوم۔ جی اگر کوئی حکومت خرچ کر دے کسی ایک حکومت پر تو وہ حکومت کا پورا سال کا بجٹ پورا ہو جائے، اتنا اس پر خرچ ہو رہا ہے۔ اسلام میں منع کیا، ام سلمہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز اور ہر وہ جو انسان کے دماغ کو آؤٹ آف رینج کر دے، پتہ نہ رہے، امتیاز نہ رہے، اسلام نے اس کو کیا کیا دوستو؟ حرام کر دیا۔ اس سے انسان کی عقل چلی جاتی ہے، قوت ذکاوت چلی جاتی، اور اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، اس کا پینے والا نامرد ہو جائے گا۔ اگر اس مجمع میں کوئی ہے تو وہ تجربہ کر لے، گرد پینے والا 6 مہینے سے زیادہ عرصے میں وہ مردانگی قوت اس کی مائنس میں چلی جائے گی۔ کس میں چلی جائے گی؟ پھر اس کی بیوی اڑوس پڑوس میں چندے مانگے گی، چاہے کوئی نہ مانے میری بات، لیکن از فیکٹ، فیکٹ نہیں، ویری ویری فیکٹ، نو 100 ٹائمز، 1000 ملین ٹائمز کنفرم ہے یہ بات۔ وہ کیا کرتے ہیں، جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کی زبان میں ہارمونز رکھے ہیں، کیا رکھیں؟ یہ جا کے ان کو شروع میں تو بہت مزہ آتا ہے، ہو سکتا ہے قوت میں اضافہ بھی ہو جائے، لیکن ہر کمال را زوال، ہر کمال را زوال قوت کو بڑھا دے گی، 2 مہینہ 1 مہینے کے بعد پھر نیچے نیچے لا کے مائنس میں کر دے گی۔ اس لیے اسکول کے بچوں کو، اپنے بچوں کو اس کی شناعت برائی پر ضرور بتانا چاہیے، اور پہلے ہی دن کہہ دیجئے کہ بھائی اگر کوئی ساتھی تیرا پیتا ہو تو بیٹا اس کی صحبت میں نہ رہنا، اس کی سنگت سوسائٹی سے دور رہو، بڑی خراب چیز ہے جی، بہت ہی اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ بس بابا بس کرو، 2 بج گئے، درود شریف پڑھو، دعا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے، جمعے کا دن ہے، آج ایک وقت ساعت اجابت ہوتی ہے، اے اللہ نہیں معلوم وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے، اے اللہ العالمین اسی ساعت اجابت کی برکت سے اس مجمع میں ہم جتنے لوگ ہیں برکت سے اس کی ہم سب کی مغفرت کر دے، اے اللہ بال بال انگ انگ جوڑ جوڑ کو اپنے ذکر کے نام سے جاری کر دے، اے اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، فضل کا معاملہ کر دیجئے، قیامت میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیجئے گا، برائی سے بچا لے، برے لوگوں کی صحبت سے بچا لے، نیکی کی توفیق دے دے اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ مرنے کے بعد انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر کر دیجئے گا، اے اللہ اپنے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ میں تو بہت اس سے آگے بھی کہتا ہوں، میں آیا نہیں ہوں
مجھے آپ لائے ہیں۔ اے اللہ تو جب آپ اپنی قدرت سے انسان بنائے اور آپ نے اپنی قدرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوایا تو اے اللہ آپ ہی اپنے فضل سے فضل کی چادر میں لے لیجئے، اے اللہ مغفرت کی چادر میں لے لیجئے، اے اللہ رحمت کی چادر میں لے لیجئے، اے اللہ 100% چھپا لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ پریشان ہیں مالی اعتبار سے ان کے مال میں ترقی عطا کر دیجئے، روزی میں برکت ڈال دیجئے۔ اے اللہ بن بیوی والوں کو نیک بیویاں دے دیجئے، بیوی والوں کی بیویوں کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ میری بیوی کو بھی رابعہ بصریہ کے مقام پر پہنچا دے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے تو خوب دعائیں مانگتے ہیں اور بیوی سے اپنی خواہشات کی خوب تکمیل بھی کرتے ہیں، اے اللہ لیکن اس بیچاری کے لیے خیر کی دعا نہیں مانتے۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو نیک بنائیے۔ اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو یہ قیامت میں پیغام بھی سنا دیجیے گا، ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ اے اللہ انہی فہرست میں ہمیں بھی لائیے گا اور ہمارے اس مجمع کے سارے ساتھیوں کو لائیے گا۔ اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ نے خود ہی فرمایا ہے بل یداہ مبسوطتان، آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، قیامت تک الہ العالمین جب سے دنیا پیدا ہوئی لوگوں کو دیتے ہی رہیں گے۔ اے اللہ لیکن کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اے اللہ تو اس خزانے سے ہمیں بھی دے دیجئے جس میں کوئی کمی نہیں آتی اور مغفرت کر دیجئے جس میں کوئی الہ العالمین آپ کو نقص نہیں ہے۔ پروردگار عالم آپ بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، رحمان ہیں، غفار ہیں، موتی ہیں، جواد ہیں۔ الہ العالمین امرک بین الکاف والنون انک انت اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اے اللہ کلمہ کن سے ہم سب کی آج دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دے۔ اے اللہ دنیا آخرت دونوں کو سنوار دے، دنیا آخرت کی ہر پریشانی ہر غم کا مداوع کر دے، غیب سے ہر حاجت کو ہماری پوری کر دے۔ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس چیز کی ہمیں جتنی ضرورت ہو پروردگار عالم اپنے خزانے سے ہماری ضرورت کو پوری کر دیجیے گا، خاتمہ ایمان پہ کر دیجیے گا، شیطان کے مکر و فریب سے بچائیے گا۔ الہ العالمین ہمیں قبر میں اتارنے سے پہلے لوگوں کے آپ اپنی رحمت کو میری قبر میں بھیج دیجیے گا۔ الہ العالمین منکر نکیر کے آنے سے پہلے ایمان کو ہمارے دل میں ہماری زبان پر ثابت کر دیجیے گا۔ اے اللہ آپ نے خود ہی کہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اے اللہ اس قول ثابت پر ہمیں ثابت کر دیجیے گا۔ الہ العالمین مانگنا تو بہت ہے پر زبان پہ الفاظ نہیں آتے، وقت میں تنگی ہے۔ الہ العالمین ہمیں دیکھ کر کے نہیں بلکہ آپ اپنی شایان شان اپنی رحمت کے بقدر اپنے خزانہ رحمت سے ہر بھلائی ہم سب کو عطا کر دے، اپنی شان کے مناسب دے دے۔ اے اللہ انسان کتنا لے سکتا ہے الہ العالمین لیکن آپ دینے میں تھکتے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے۔ اے اللہ میرے والد نے کتنے محبت کے ساتھ مجھے دین پڑھایا ہوگا، میری ماں کتنے پیار کے ساتھ مجھے دیکھتی تھی۔ پروردگار عالم اب نہ باپ رہا میرا اور نہ میری ماں رہی، اے اللہ لیکن تو حی و قیوم ہے۔ اے اللہ وہ وہاں گئے ہیں جہاں ہمیں بھی جانا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے والدین کے جسم کے بال کے بقدر ان کے جنت میں درجات کو بلند کر دے۔ اے اللہ میری ماں کی آرزوؤں کے بقدر ان کے جسم کے بال کے بقدر ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ نصیب کر دے۔ اے اللہ میرے ماں باپ دونوں کو مجھ سے خوش کر دے۔ اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک صالح بنا دے، میری اولاد کو میری آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور مجھے میرے ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل سے ہمارے اس وقت کی دعا کو قبول کر لے، آج کی مجلس کو قبول کر لے، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اور اب میں نے ایک بات طے کر لی ہے، اے اللہ جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہماری ہر مجلس کو اخلاص کے ساتھ تو قبول کر لے اور اس کا ثواب جناب نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کر دیجئے۔ پروردگار عالم اور ان کی شفاعت ہمارے لیے مقدر کر دیجئے، ہمارے ایمان میں کمال نصیب عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ولایت کے مقام تک پہنچا دے، گناہ سے بچا لے، گناہ کے تصور اور خیال اور ارادے سے بھی بچا لے، نیکی کی طرف طبیعت کو رواں دواں کر دے۔ اے اللہ طبیعت کو حشاش و بشاش کر دے،
اے اللہ گناہ سے طبیعتوں کو مقدر کر دے، اس سے ہماری طبیعت کو کھینچ لے۔ اے اللہ جس طرح تو نے آنکھ میں میرے روشنی دی، میرے دل میں بھی روشنی دے دے۔ اے اللہ جس طرح زبان میں تو نے گویائی دی ہے، میرے دل میں اپنے ذکر کی گویائی دے دے۔ اے اللہ جس طرح میرا کان سنتا ہے جو مخلوق کی آواز کو، میرا دل تیری آواز کو سننے والا بن جائے۔ اے اللہ آخری تہائی رات میں آپ کی پکار آتی ہے، الہ العالمین اس پکار کو ہمیں سننے والا بنا دے، اور اس پکار کو تیری سن کر کے لبیک کہہ کے تجھ سے اپنی فریاد کو منوانے والا بنا دے۔ پروردگار عالم یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، دل میں چند باتیں آئی تھی جو کہہ دی ہے آپ سے، مجھے تو آپ سے کہہ کر خوشی بھی ہو جاتی ہے کہ اپنی بات میں نے بڑے اللہ کو کہہ دیا ہے۔ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، میرے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، اور کون ہوگا جس کو کہوں گا وہ بھی مر جائے گا۔ اے اللہ تو حی و قیوم ہے، مجھے تو ہی قبر میں اپنی عافیت میں رکھے گا۔ اے اللہ تو کیوں نہ میں تجھ سے اپنا دل لگاؤں، کیوں کسی سے اپنا دل لگاؤں۔ اے اللہ جس سے لگاؤں گا اس سے میں بھی چھوٹ جاؤں گا، اور کبھی وہی مجھ سے پہلے چھوٹ جائے گا۔ اے اللہ اس لیے میں اپنے دل کو تیری طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے دل کو تو اپنی طرف متوجہ کر دے۔ اے اللہ نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے، اب میرے دل کا قبلہ اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو ہے۔ اے اللہ تو ہی ہے۔ اے اللہ میرے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں کی بھی دعا کو قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ لیجیے مولانا دعا میں یاد رکھیں۔ وعلیکم السلام بابا۔ کہاں سے تشریف لائے؟ ستوا، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی یاد رکھیے گا مجھے دعائیں آپ جو لوگ۔ وعلیکم السلام بابا، خیریت سے؟ کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت سے بابا؟ حضور خیریت سے؟ کیا حال ہے بابا؟ خیریت بیٹا؟ وعلیکم السلام، وعلیکم خیریت؟ کیا حال ہے بات؟ اللہ تعالیٰ اللہ بھائی وہ بندہ آ رہے تھے، ہو گیا کام صاحب، اور ہر آیت کے بعد ترجمہ ہے، نہیں ہر آیت کے ساتھ چلیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو بغیر حساب سے معاملہ کرے، لیکن آپ وہاں جا رہے ہیں تو خصوصی دعا کیجیے گا۔ میرا نام ہے زمین اشرف، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اور سارے السلام علیکم، کیا نام ہے بابا؟